حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، کہا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، تم لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، کا ورد کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور پریشانی کے وقت درج ذیل کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی صاحب عظمت اور حلیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفانی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات کو بے خوابی سے بے قرار ہو تو یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حمد، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سب حمد اللہ کے لیے ہے اور پاک ہے اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور اللہ سب سے بڑا ہے، نہ بدیوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قدرت مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ پھر کہے اے اللہ میری مغفرت فرما، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور اقامت کے درمیان کچھ خاموش رہتے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ الہی میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں ڈالی ہے۔ الہی مجھے خطاؤں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل و کچیل سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ الہی میری خطائیں پانی اور برف اور اونوں سے دھو ڈال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ لیتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں، اور موت اور زندگی کے فتنے سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ گناہ اور قرض سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سکھائیں جو میں نماز میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، سو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھے رحمت سے نواز، یقیناً تو ہی غفور و رحیم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ
اللہم لکا اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او لا الہ غیرک۔ اے اللہ، سب خوبیاں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان کا بھی جو ان میں موجود ہیں، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تیرے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان میں ہے اس کی بھی، اور تمام خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آسمانوں کا بادشاہ ہے اور زمین کا اور ان کا بھی جو ان میں موجود ہے، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ہی برحق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات بھی ضرور ہوگی، اور تیری باتیں سچی ہیں، اور جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، اور تمام نبی سچے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور قیامت کی گھڑی بھی برحق ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے حضور اپنی گردن ڈال دی ہے اور تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی طرف میں جھکا ہوں، اور تیری ہی خاطر میں نے یہ جھگڑا اٹھایا ہے، اور تیرے ہی حضور فیصلہ چاہا ہے۔ میری مغفرت فرما اس تقدیم و تاخیر میں جو میں نے کی ہے، اور اس میں بھی جسے میں نے پوشیدہ رکھا اور جس کا میں نے اظہار کیا۔ تو ہی مقدم کرنے والا اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، یا فرماتے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یوں دعا کیا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات تہجد پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر سو گئے، یہاں تک خراٹے دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس میں آواز ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن وضو نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً واجعل لی نوراً۔ اے اللہ، میرے دل میں نور بھر دے، میری نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور مجھے نور عطا فرما۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور تمام تعریفوں کا حقدار بھی وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ، جو کچھ تو نے روک لیا اسے کوئی دینے والا نہیں۔ کسی مالدار یا بزرگ کو اس کا مال یا بزرگی تیرے مقابلے پر نفع نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ یوں کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوئی۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائل ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ جس نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اس دن اس کی وفات ہو گئی، تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی حزلی و جدی و خطایای و عمدی وکل ذالک عندی۔ اے اللہ، میری خطائیں، میری نادانی کی باتیں اور میرے معاملات میں حد سے تجاوز کو معاف کر دے، اور ان کو جن کو تو میرے سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں نادانستہ اور دانستہ خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ سب میری طرف سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے میرے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ لیتا ہوں، اور ایسا ہی آگ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور بیدار ہوتا ہوں، اور جس وقت بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا
اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ و رغبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیری اطاعت میں دے دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور اپنے معاملات تیرے حوالے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ یا نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو تو نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر تو مر جائے تو فطرت پر مرے گا، لہٰذا تم ان کلمات کو آخری بات بناؤ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہی ہمیں سکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا۔ یقیناً تو بہت ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں بھیجیں۔ یقیناً تو بہت ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستی دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ مفید بارش ہو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک نبی کا حال بیان کر رہے تھے۔ انہیں ان کی قوم نے اس قدر مارا پیٹا کہ انہیں خون آلود کر دیا، مگر وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور کہتے جاتے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ حضرت
عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افواج کفار کے خلاف ان الفاظ میں دعا فرمائی: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اخذلہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، لشکر کفار کو شکست دے۔ اے اللہ، انہیں شکست دے اور ان کی طاقت کو متزلزل کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ پھر اگر اس سے ان کے لیے بچہ مقدر ہو یا اس کا فیصلہ ہو جائے تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور ان پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے: اللہم رب الناس اذھب الباس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما اور تو شفا دے، کیونکہ صرف تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا کوئی شفا کارگر نہیں۔ ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔